کیونکہ یہ بھی دونوں ڈاکو جو ہیں وہ مسیح سے دور ہیں، وہ خدا کو نہیں جانتے۔ کہ جس ڈاکو نے اقرار کیا، یسوع کو بادشاہ مانا، میں فردوس میں گیا، لیکن دوسرا ڈاکو، اس کے پاس یسوع نہیں تھا اس وقت، موقع تو دونوں کے پاس تھا، وقت تو دونوں کو دیا گیا، یسوع تو دونوں کے درمیان تھا۔ کوئی کلاسیفکشن نہیں ہے، کوئی فیورٹزم نہیں ہے، موقع سب کے لیے ہے، چاہے وہ صلیب پر ڈاکو ہیں، چاہے وہ پتال میں مرے ہوئے پہلے ہی لوگ ہیں، سب کے لیے موقع ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے، اس کو اپنا بادشاہ ماننا ضروری ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ وہ ڈاکو جس نے اپنی غلطی نہیں مانی، وہ تو اپنے بدن کی شفا مانگ رہا ہے، اپنے بدن کی رہائی مانگ رہا ہے، لیکن دوسرا ڈاکو اس نے کہا رہے ہم تو اپنی سزا پالے ہیں، اس نے بدن کی رہائی نہیں مانگی، بلکہ کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے روح کی رہائی مانگی تو اسے بدن کی رہائی۔ اب خداوند کے کلام میں سے ایک بہت ہی ضروری سوال جو کہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، دوسرا کلمہ جو ہے یہ نجات کا کلمہ کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح نے ڈاکو سے فرمایا، آئے ہم تلاوت کریں گے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت ہے۔ اس نے یعنی یسوع نے اس سے یعنی ڈاکو سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آمین۔ اس کی تفصیل تو ہم سمجھیں گے، لیکن اس کلمے کے اندر ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ فردوس کہاں پر ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ فردوس میں ہوگا، یعنی کہاں ہوگا؟ فردوس کہاں ہے؟ شاباش، آسمان پر، یہی سب کے ذہنوں میں آتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ فردوس کہاں پر ہے۔ کیا فردوس آسمان میں ہے؟ پھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے آسمان پر ہے، دوسرے آسمان پر ہے یا تیسرے آسمان پر ہے، فردوس کہاں ہے؟ کیونکہ اس سوال کو کرنے کے لیے ایک اور آیت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے سوال واضح ہوتا ہے۔ آئے وہ پڑھے ذرا یوحنا کی انجیل، اگر آپ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور یہ حوالہ نکالیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے، جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو مریم مگدلینی پر ظاہر ہوئے۔ جب ظاہر ہوئے تو تب یسوع نے اس کو کیا کہا؟ آئے ہم یہ پڑھیں گے 15ویں آیت سے۔ یوحنا کی انجیل، یہ حوالہ ضرور نکالیں، جو نہیں پڑھ سکتے ان کی مجبوری ہے، لیکن جن کے پاس بائبل ہے موبائل کے اندر، ویسے بائبل آپ کے پاس ہے، نکالیے، کیونکہ یہ بڑا ایک مشکل سوال سمجھا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 15ویں آیت سے ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے کہا، عبرانی میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ پہچان گئی۔ یسوع نے اس سے کہا، اب جب پہچان گئی تو بھاگ کر یسوع مسیح کی طرف بڑھی، تو یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں، آمین۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فردوس ہے وہ آسمان پر ہے، تو تیسرے دن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا۔
ڈاکو سے کب کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ ابھی وہ صلیب پر جان نہیں دی تو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع مریم مگدلینی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مت چھو، کیونکہ میں ابھی اوپر آسمان پر باپ کے پاس نہیں گیا۔ مردہ سو فردوس کی تھے، ابھی تو یسوع کہہ رہے میں اوپر گیا ہی نہیں، تو پھر ڈاکو فردوس میں کہاں گئے؟ ابھی تک جی اٹھنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، مجھے مت چھو۔ ڈاکو کو کہہ رہے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی یسوع مسیح کا یہ اختیار، یہ اتھارٹی کتنی بڑی ہے۔ اگر آپ اس ڈاکو کے الفاظ کو پڑھیں، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ یہ جو ڈاکو ہے، اس نے مسیح خداوند سے جو التجا کی ہے، ایسی بات جو ہے آج خادموں کو بھی آج یقین، یعنی پادری سے بھی پڑھ کر اس کا علم تھا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے تو کون سی طاقت اس پر نازل ہوئی، کیونکہ یہ بھی دونوں ڈاکو جو ہیں وہ مسیح سے دور ہیں، وہ خدا کو نہیں جانتے۔ لیکن ایک ڈاکو کہہ بھی رہا ہے کہ یسوع آپ بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ پہلا جو ڈاکو ہے اس نے، یہ جو فردوس اب کہاں ہے میں یہ بتاؤں گا، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں یسوع کی اتھارٹی۔ پہلا ڈاکو کہتا ہے آپ بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اس نے بدن کی شفا مانگی، اس نے بدن کی رہائی مانگی۔ آج ہم بھی یہی مانگتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے عبادات میں آنے کا ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بدن کی شفا ملے، یا ہمیں بدنی سہولتیں ملیں، یا ہمارے قرض اتر جائیں، ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں۔ آج ہماری یہ رہائی کی، آزادی کی درخواست نہیں ہوتی جو دوسرے ڈاکو نے کی۔ اس نے بدن کی رہائی کی درخواست نہیں کی، بلکہ کہا ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور پھر کہا اگر تو جب اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، یسوع جو کلمات فرما رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمات جو ہیں اس ڈاکو پر اثر کر رہے ہیں، اور اس کی روح کے اندر ایک مکاشفہ کھل گیا کہ یہ جو میرے ساتھ صلیب پر جان دے رہا ہے یہ کوئی عام ذات نہیں ہے۔ اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ صلیب پر موت اس کا اینڈ نہیں ہے، موت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، وہ کیونکہ اس کو مکاشفہ مل گیا کہ یہ موت اس کو ختم نہیں کر سکے گی، یہ قبر اسے اپنے اندر نہیں رکھ سکے گی۔ یہ قبر سے باہر آئے گا اور جلالی بدن میں جی اٹھے گا، اور یہ دوبارہ آئے گا اور اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور آسمان کی بادشاہی کا مکاشفہ اسے مل گیا۔ ارے یسوع نے جو ابتدائی تعلیم دی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اس کا یہ مکاشفہ کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ اور اسے یہ پتا چلا کہ یہ کوئی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ مرا نہیں رہے گا، موت اس کا اینڈ نہیں ہے، قبر اس کا اینڈ نہیں ہے۔ ارے نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ وہ مرے اور قبر کے اندر آج تک رہے، لیکن یہ مرا، لیکن تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوا۔ روح القدس نے اسے کنوکٹ کیا کہ ہم گناہگار ہیں۔ روح القدس نے اس پر ظاہر کیا کہ یہ کون ہے۔ اسے پتا چلا کہ یہ کوئی عجیب ذات ہے۔ جب تو آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تب یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس لیے فردوس جو لفظ آیا ہے یہ ہے آرام کی جگہ، جہاں آرام ہے، سکون ہے۔ اس لیے یہ فردوس جو لفظ آیا ہے یہ آسمان پر نہیں ہے۔ اب کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں اس کے 19ویں باب
16वें बाब और उसकी 19वीं आयत से। तो वहां पर क्या मसीह ने बात की है, किसी को पता है? लूका की इंजील 16वें बाब की 19वीं आयत से यीशु ने कहा, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और शान और शौकत से रहता था, और उसके दरवाजे पर एक गरीब डाला गया था। तो यहां पर अक्सर लोग कहते हैं यीशु ने तमसील सुनाई, जबकि ये तमसील नहीं, मरने के बाद क्या होगा वहां पर यह जिक्र है कि वहां पर दो लोगों का जिक्र किया, एक अमीर आदमी और एक गरीब लाजर। जब अमीर आदमी मरा और दफन हुआ, लेकिन गरीब लाजर के बारे में है कि वो मरा और आराम की जगह, कहां पर? बाप इब्राहिम के पास कहां पहुंचाया गया? आराम की। जहां भी खादम कई दफा गलती करते हैं और वो कह देते हैं कि आसमान पर। नहीं, ये आसमान की बात नहीं हो रही। ये आलमे अरवा यानी जमीन के अंदर दो पोर्शंस थे। एक आराम की जगह थी जहां पर वो जो ईमानदार थे मरते और उनकी रूहें कहां जाती थी? पाताल के अंदर, आराम की जगह में। और दूसरा हिस्सा था जहां पर वो मरते जो गैर ईमानदार थे, उनकी रूहें वहां पर अजाब में रहती थी। कहां पर रहती थी? अजाब की जगह में। अब इस हवाले से भी साबित होता है कि जो फिरदौस है, जो आराम की जगह है, फिरदौस लफ्ज जो है उसका यही मतलब है, आराम की जगह। और अगर आप इफ्सियों का खत और पतरस रसूल का खत पढ़ें, अब मैं टाइम बचाने के लिए हवाले नहीं पढ़ रहा, तो कलाम में है कि जुई यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, जान देने के बाद वो कहां गया? जमीन के नीचे, पाताल के अंदर। और वहां पर भी जो रूहें नाफरमान थी, जो मसीह पर ईमान, देखो खुदा की मोहब्बत, मसीह खुदावन इंसाफ कर रहा है, मसीह खुदावन प्यार कर रहा है। यीशु मसीह से पहले जो ईमानदार जमीन के अंदर हैं और जो गैर ईमानदार जमीन के अंदर हैं, उन्होंने यीशु का पैगाम नहीं सुना। और एक ही फार्मूला दुनिया के अंदर है, चाहे वो यीशु मसीह से पहले मरे, चाहे वो यीशु मसीह के बाद में मरे, अगर कोई मसीह पर ईमान लाएगा तो निजात पाएगा। तो वहां भी लिखा है मसीह ने उनके दरमियान क्या किया? मुनादी की। वहां लिखा हुआ है, क्या किया जी? मुनादी की। और जितने ईमान लाए, ईमानदार रूहों को, और वो जो गैर ईमानदार ईमान लाए, उनको कहां ले गया? आसमान पर। तो वो फिरदौस जो है, उस वक्त जब यीशु आराम की जगह फिरदौस में जमीन के अंदर गए, तो फिर ये गरीब डाकू जो था, ये भी यीशु के साथ था। तो वो आराम की जगह जो थी वो जमीन के अंदर। बल्कि ये हवाला इफ्सियों के खत का निकालिए जरा, इफ्सियों का खत मैं पढ़ दूंगा, जरा वाज़ेह हो जाएगा आपको। चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इफ्सियों का खत, ये हवाला नोट करें। अगर आप लाइव देख रहे हैं या चर्च में हैं, ये हवाला लिख लें, देखें इसको। 7वीं आयत से चौथा बाब, इफ्सियों का खत। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुआफिक फजल हुआ। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को क्या किया? साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। कहां उतरा था? जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। और उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। इसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को चरवाहा और बास को उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। पतरस के खत में भी हवाला मौजूद है, वहां पर वाज़ेह है कि फिर उसने नाफरमान रूहों में मुनादी की। वहां पर इसी हवाले का सीक्वेंस है कि यीशु मसीह पताल के अंदर गए। यानी यीशु की मोहब्बत ये है, इंसाफ ये है कि जो मसीह से पहले ईमानदार मर चुके थे और गैर ईमानदार मर चुके थे, वो अंजील से
खाली न रहें, बल्कि उन्होंने मसीह की मुनादी सुनी और उनको पैगाम दिया गया कि तुम जो पाताल के अंदर अजाब की जगह में हो, तुम जो बेआरामी की जगह में हो, तुम जो उस अमीर आदमी की तरह जिन्होंने उस गरीब लाजर की कदर नहीं की, इस अजाब की जगह में आए हो। अब खुदावंदों का खुदा आया है, अब रब्बुल फाज आया है, अब यीशु मसीह आया है। अगर तुम मुझ पर ईमान ले आओ तो ये पाताल भी तुम्हारे लिए कैद नहीं रहेगी। अरे मैं तुम्हें आसमान पर ले जाऊंगा। और खुदावंद ने इंसाफ किया, इसलिए जब यीशु उस पाताल के अंदर गया, ये डाकू दा रोब कितना गुण है? उस फिरदौस के अंदर डाकू भी यीशु के साथ था। अरे कोई नबी भी जो पहले मर चुके थे देख रहे होंगे, अरे ये डाकू, इसको ये एहसास मिला कि आज यीशु के साथ फिरदौस में आया है। तो वो फिरदौस आसमान पर नहीं है, क्योंकि मसीह खुद कह रहे हैं कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी ऊपर बाप के पास नहीं गया। फिरदौस है आराम की जगह। आसमान पर आराम की जगह नहीं है, सिर्फ आसमान पर खुदा की बादशाही है। आसमान पर सिर्फ आराम नहीं, आसमान पर यीशु मौजूद है। तो डाकू ने वसीला चुन लिया यीशु मसीह को। तो मैंने बताया कि अगर आप ट्रेन पर कराची जाएं तो आपको 24 घंटे लगते हैं, अगर आप गधा गाड़ी पर जाएं तो आप महीनों नहीं पहुंचते, लेकिन अगर आप जहाज पर जाएं तो 2 घंटों में पहुंचते हैं। वसीला क्या है सफर करने का? अरे डाकू ने वसीला यीशु को चुन लिया। आपका वसीला दुनिया का कोई भी मजहब हो, आपका वसीला दुनिया का कोई भी वसीला हो, अरे फिरदौस देखना तो दरकिरार उसमें कभी जा नहीं सकते, लेकिन डाकू की तरह अगर वसीला यीशु को बना लिया तो इतना ही टाइम लगेगा जितना डाकू को लगा था। हालेलुया। इसलिए अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। आज का ये जो दूसरा कलमा है, इसके अंदर एक सवाल को भी हमने हल किया कि फिरदौस कहां पर है। लेकिन मेरे असीसों, बुनियादी बात यह है कि इस डाकू से सीखिए, इसने अपने गुनाहों का इकरार किया, यीशु को बादशाह माना। अच्छा, इसमें हम जोर बहुत देते हैं कि जिस डाकू ने इकरार किया, यीशु को बादशाह माना, में फिरदौस में गया। लेकिन दूसरा डाकू, क्या उसके पास यीशु नहीं था उस वक्त? मौका तो दोनों के पास था, वक्त तो दोनों को दिया गया, यीशु तो दोनों के दरमियान था। कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, मौका सबके लिए है। चाहे वो सलीब पर डाकू हैं, चाहे वो पाताल में मरे हुए पहले लोग हैं, सबके लिए मौका है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, लेकिन ईमान लाना जरूरी है, उसको अपना बादशाह मानना जरूरी है, अपने गुनाहों का इकरार करना जरूरी है। वो डाकू जिसने अपनी गलती नहीं मानी, वो तो अपने बदन की शिफा मांग रहा है, अपने बदन की रिहाई मांग रहा है। लेकिन दूसरा डाकू, उसने कहा अरे हम तो अपनी सजा पा रहे हैं। उसने बदन की रिहाई नहीं मांगी, बल्कि कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने रूह की रिहाई मांगी तो उसे बदन की भी मिल गई। आज हम बदन की बहुत फिक्र करते हैं, बदन की हम बहुत फिक्र करते हैं, इतनी फिक्र करते हैं कि हमारे पास दुआ का टाइम भी नहीं, इतनी फिक्र करते हैं कि अतवार को भी हम काम पर जाते हैं, इतनी फिक्र करते हैं कि बाइबल सुनने का भी वक्त नहीं हमारे पास, और इतनी फिक्र करते हैं कि बेईमानी से भी पैसा कमाते हैं, रिश्वत बेचकर भी पैसा कमाते हैं, रिश्वत लेकर भी और शराब बेचकर भी पैसा कमाते हैं, और जुआ खेलते हैं और बददयानती करते हैं और धोखे करते हैं, क्योंकि हम इस बदन की ज्यादा फिक्र करते हैं। एक शख्स के बारे में मसीह ने कहा, उसकी 1 साल में बड़ी फसल हुई और बहुत फसल हुई, तो उसने कहा खत्ते बड़े कर दो, अरे बड़े बड़े गोदाम बना दो और इसमें गंदम को भर दो, इसमें गेहूं को भर दो, और कहने लगा ऐ मेरी जान खा पी आराम कर और ऐश कर। और उसने सब कुछ दुनिया को समझ लिया, और यीशु ने कहा क्या नादान, तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर ली जाएगी। तो आज उस अमीर आदमी की तरह हम सिर्फ बदन की आसाइशों की तरफ हैं। अच्छा, इस तमसील में, यानी जो हम कहते हैं तमसील नहीं बल्कि यीशु ने हकीकत की बात की, इसमें यीशु ने यह हरगिज नहीं कहा कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। ये मतलब नहीं कि हर दौलतमंद नहीं, वो दौलतमंद नहीं जाएगा जिसने शराब बेचकर दौलत कमाई है,
وہ دولت مند نہیں جائے گا جس نے رشوت لے کر دولت کمائی ہے، وہ دولت مند نہیں جائے گا جس نے جوا کھیلا ہے، بددیانتی کی ہے۔ اچھا وہ غریب بھی نہیں جائے گا جس نے اپنی غربت مٹانے کے لیے شراب بیچی ہے، وہ غریب بھی نہیں جائے گا۔ تو پھر کون جائے گا؟ فردوس میں کون جائے گا؟ آسمان کی بادشاہی میں کون جائے گا؟ لازر جائے گا۔ لازر کا مطلب ہے خدا سے پیار کرنے والا، خدا سے محبت کرنے والا، خدا سے پیار کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی شراب نہیں بیچیں گے، اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں کبھی آپ شراب نہیں پیئیں گے، اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں کبھی آپ دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کامل کوئی نہیں، لیکن پلان کر کے منصوبہ بنا کر آپ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ دولت کا لالچ آپ کے اندر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، تو یہ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو اسی دن وہ جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اس دن اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کو مان لیا اور مسیح کو اپنا بادشاہ مان کر آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوا۔ اس وقت تو فردوس میں گئے وہ نیچے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سارے قیدی کہاں چلے گئے بعد میں؟ مسیح کے ساتھ آسمان پر۔ وہ تمام قیدی روحوں کو آسمان پر لے گیا۔ اس لیے آج اگر کوئی ایماندار مرتا ہے تو وہ پتال میں نہیں جاتا۔ پہلے ایماندار بھی مرتے تو پتال میں جاتے تھے۔ اس لیے ایک سوال کیا جاتا نا کہ جب سموئیل نبی کی روح کو اس جادوگر عورت نے بلایا، یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے۔ وہ جو جادوگر عورت تھی، جب ساؤل اس جادوگر عورت کے پاس گیا تو اس نے سموئیل کی روح کو بلایا۔ میں اس کا تفصیل سے کبھی کلاس میں جواب دوں گا یا ریکارڈنگ کرواؤں گا، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اوپر آیا تھا تو کہاں تھا؟ پتال میں تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمانداروں کی روحیں، نبیوں کی روحیں بھی کہاں پر تھی؟ پتال کے اندر، زمین کے اندر۔ لیکن وہ نیچے سے اوپر آتے ہوئے اس کو دیکھا۔ تو اس کا جواب میں دوں گا کہ میں آپ کو اس طرح ضرور کہہ دوں، وہ سموئیل ہی تھا، وہ سموئیل نبی ہی تھا جو جس نے آ کر اس جادوگرنی کو جواب دیا۔ وہ کوئی شیطان نہیں تھا، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، شیطان نے نورانی روپ نہیں دھارا تھا، بلکہ وہ سموئیل ہی تھا۔ لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے، آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں، لیکن ٹاپک یہ ہے کہ وہ گناہگار ڈاکو جو جہنم کی تیاری کیے ہوئے تھا، آج اس کو فردوس میں جانے کا اعزاز ملا کیونکہ اس نے یسوع کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ آج ہمارا بادشاہ کون ہے؟ شاید دولت، شاید ہمارا بادشاہ اپنا کاروبار، شاید ہمارا بادشاہ زمین پر اپنی سہولتیں بنانا۔ بھولے ہوئے ہم خدا کو۔ تو ہمارا بادشاہ کون ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اس کا کیا مطلب؟ ہماری زندگی پر اس کی حکومت قائم ہو جائے، ہماری زندگی پر اس کی بادشاہی قائم ہو جائے، ہم اس کے حکم مانیں۔ اور کون سے حکم؟ یہ بات ضروری ہے، یہ کون سے حکم ماننے ہیں ابھی؟ جس کا ذکر متی کی انجیل یسوع نے 6 باب میں کیا کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ وہ جو لکھا نا، جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اور آگے ہے جب تم چھوٹے سے چھوٹے، تو وہاں جو گریک ورڈ ہے سو چھوٹے سے چھوٹے کے لیے مطلب ہے قابل عمل حکم۔ تو یسوع کیا کہتا ہے؟ قابل عمل حکموں پہ عمل کرو۔ ہم توبہ کر سکتے ہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں یسوع میں گناہگار ہوں، مجھ پر ہے۔ ڈاکو کی طرح یہ اسے نہیں پتا مجھے فردوس مل جائے گی کہ نہیں، لیکن وہ اقرار کر رہا اپنے گناہوں کا۔ اتنا تو کہہ سکتے تو میری زندگی کا بادشاہ مجھے طاقت دے۔ پانی کا بپتسمہ لینا ہمارے اختیار میں، وہ لے سکتے ہیں۔ دعا کرنا ہمارے اختیار میں، دعا کر سکتے ہیں۔ چرچ آنا ہمارے اختیار میں، چرچ آ سکتے ہیں۔ شراب پینا ہمارے اختیار میں ہے۔ شیطان آپ تو نہیں آ کے پیا جاندہ، ہم خود پیتے ہیں۔ جب ہوا نے گناہ کیا تو شیطان نے قائل کیا کہ یہ پھل تمہارے لیے آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن توڑا کس نے تھا؟ ہوا نے خود توڑا اور کھایا، پھر اگے بھی پچایا۔ تو انسانی ذمہ داری ہے اس کے اندر۔ شیطان قائل کر سکتا آپ کو گناہ کے لیے، لیکن کرتے آپ خود ہیں۔ اس لیے آج موقع ہے اس ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔
اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع کو اپنا بادشاہ مانے، تو تب یسوع آپ سے بھی یہی کہے گا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور آپ کی روح کو نجات مل جائے گی۔ دیکھیے وہ موقع دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، لیکن انصاف بھی کرتا ہے۔ جس ڈاکو نے اقرار نہیں کیا، گناہوں کو نہیں مانا، یسوع کو بادشاہ نہیں مانا، وہ نہیں گیا فردوس میں۔ پھر وہ جڑی گل اے جان مٹھا تے پھر اگلا کنے ڈٹھا، وہ کدھر گئی؟ اے جان بھی مٹھا تے اگلا بھی مٹھا جے تیرا یسوع نجات دہندہ ہو گیا۔ وہ لکھا ہے نا، تیری عمر کی میعاد 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس۔ ہاں تیری عمر کی میعاد 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس ہے، لیکن اگر تو یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لے تو تیری 70-80 برس کی عمر ابدی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہلیلویہ، یہ ابدی زندگی بن جائے گی۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ روزوں کے ایام، کل کیونکہ راہ کے بدھ کی عبادت ہے، کل جب ہم عبادت کریں گے اس کا جواب میں دوں گا کہ راہ کا بدھ ہمیں کیسے منانا چاہیے، کیا مسیحت میں اس کی اجازت ہے، کیا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں ایک کام ضرور کریں، ان روزوں کے ایام میں یسوع کی صلیب پر غور کریں کہ کس طرح میرے لیے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، کس طرح اس کے چہرے پر میرے لیے تھوکا گیا۔ غور کریں، جب 600 لوگ یسوع کے چہرے پر تھوک رہے تھے اور تھپڑ مار رہے تھے، اس کی داڑھی نوچی جا رہی تھی، تو لکھا ہے خلباؤں نے میری پیٹھ پر ہل چلایا اور لمبی لمبی نگاریاں بنائی۔ جب کوڑے لگائے جا رہے تھے تو یسوع کے بدن کے ٹکڑے دور دور گر رہے تھے، ایسے تھا جیسے ہل چلایا گیا ہے۔ اور یسایہ 53 باب میں لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، کس پر خداوند کا بازو ظاہر ہوا۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اور لکھا ہے لوگ یسوع پر لعن طعن کر رہے تھے، اور لکھا ہے لوگ یسوع کو گالیاں دے رہے تھے، اور کچھ لوگ یسوع کے چہرے پر تھپڑ مارتے اور کہتے نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا، وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، وہ جو بیابان کے اندر 6 لاکھ لوگوں کو پال رہا تھا، وہ جو لکھا ہے قدوس 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 رب الافواج۔ یہ یسوع ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کا وارث ہی نہیں، اس کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے۔ اس کی اس محبت کو کبھی نہ بھولیں اور اپنے گناہوں کا اس ڈاکو کی طرح اقرار کریں کہ ہم اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں۔ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اگر دل سے آپ نے یسوع کو کہہ دیا تو ہو ہی نہیں سکتے آپ یاد نہ کیے جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں، کیونکہ جب آپ دل سے یہ کہیں گے آپ کی روح کے اندر، آپ کی دل کے اندر، آپ کے بدن کے اندر، یقین جانیے میں جب یسوع کے بارے میں سوچ رہا ہوں بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج، کانٹوں سے ہم پاؤں بچاتے ہیں اپنے پاؤں، لیکن یسوع نے ہمارے پاؤں کے کانٹے سر پہ رکھ دیے۔ یہ کانٹے آئے بھی کیوں تھے؟ جب انسان نے گناہ کیا، کلام میں لکھا ہے جب انسان نے گناہ کیا خدا نے زمین پر لعنت کی اور تب کانٹے اور اونٹ کٹارے زمین سے اگے۔ تو یسوع نے وہ کانٹے جو انسان کے گناہ کی وجہ سے زمین سے اگے تھے وہ بھی اپنے سر پر رکھے اور کانٹوں کا تاج پہنا۔ ارے ایسے یسوع کے آگے جھکنا چاہیے، ایسے یسوع کے آگے سجدے ہونے چاہیے، ایسے یسوع کی مدح سرائی ہونی چاہیے، ایسے یسوع کے آگے گھٹنے ٹکنے چاہیے، ایسے یسوع کی پرستش ہونی چاہیے۔ ارے ہمارے گھروں کے اندر مذبے ہونے چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر ستائش ہونی چاہیے، خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، اور ہمیں کہنا چاہیے اے یسوع تو ہمارا بادشاہ ہے، اے یسوع تو ہمارا مالک ہے، اے یسوع تو ہماری زندگی ہے، اے یسوع تو میرا سانس ہے، اے یسوع میرا دل دھڑکے گا تو تیرے لیے، اے یسوع میری آنکھیں دیکھیں گی تو تیرے لیے، اے یسوع میرے ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے لیے۔ تیری قدر ہو جانے جڑا زخم پہچانے، لو جنہ وچوں وگ کے آیا دل میں ہمارے۔ آج ہمیں اس کی قدر اسی لیے نہیں کہ اس کے زخم پہچانے ہی نہیں۔ وہ کلام میں لکھا ہے نا، پیشن گوئی تھی کہ یہ زخم تجھے کہاں سے لگے، تو جواب ملا
कि ये वही जख्म है जो अपनों से लगे। तो मैंने भी कहा था ना, जब तक उसके हाथ के सुराखों में, हथेलियों के सुराखों में और पसीने में उंगली डालकर मैं देख लूं, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। 8 रोज बाद यीशु ज़ाहिर हुआ और वहां तोमा मौजूद था। ये कैसा खूबसूरत मंजर था। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर कहा, तोमा देख मेरे हाथ के सुराख। मतलब ये था, ये तुम्हारी मोहब्बत के निशान है, ये वो निशान है जो तुम्हारी मोहब्बत में लगे हैं। ये मोहब्बत के जख्म कभी नहीं खत्म होंगे। आज भी यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है कि कोई दरवाजा खोले तो मैं उसके साथ अंदर आऊंगा। कहां मिलेगा ऐसा खुदा? सलीब पर जान दी और आज भी दरवाजा खटखटा रहा है। तेरी उम्र 70 वर्ष है, तेरी उम्र 80 वर्ष है, तेरी उम्र 25 साल है, जितनी भी है, खटखटाता रहेगा, लेकिन तोड़ के अंदर नहीं आएगा। उससे इतना कह, यीशु तू मेरे दिल का बादशाह है, मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं। आ यीशु मुझे जिंदगी दे, उस डाकू की तरह आसमान की बादशाही में दाखिल कर। हालेलुया। तो फिरदौस फिर आसमान पर नहीं है। इन्हीं बात किथे सी फिरदौस? जमीन के अंदर आराम की जगह। हवाले मैंने दिए, इनको दोबारा पढ़ें। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।